جمعے کے دن اللہ الصمد کا خاص وظیفہ جو ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل پریشانیوں کو حل کر دے گا اور آپ پر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جمعے والے دن کا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جس نے پچھلے جمعے کو پڑھا تھا غیب سے رزق کا بندوبست ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جمعے کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو آج کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی ذات پاک پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو جو مانگنا ہو آپ رب سے مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ عمل کر لینا۔ انشاءاللہ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کمنٹ باکس میں ایک بار پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جمعے والے دن کا وظیفہ وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرض داروں کا ان کو پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، جمعے والے دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعے والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جن کے اپنے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت مفلسی لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ 1 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ پیسہ ہے، مانا کہ پیسہ سب کچھ نہیں، لیکن اگر پیسہ نہ ہو تو انسان کو کافی پریشانیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے جمعے والے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ لوگ کوشش کرنا کہ جمعے والے دن یہ وظیفہ 1 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لینا۔ اور اگر جمعے والے دن سے ہٹ کر کسی دن آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو جمعے والے دن کے لیے بطور خاص یہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ناظرین اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے سکون سے اور آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں، مطلب جمعے کی شام سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں موجود ہیں تو دکان میں پڑھ لیں، اگر کہیں اور موجود ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال کر کہیں سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں، بھیڑ سے اور رش سے لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لیں۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ ختم نہ ہوگا کہ آپ کی حاجت، مراد اور پریشانیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، رزق، دولت، زندگی سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو مانگنا چاہو مانگ لینا۔ آپ لوگ اگر 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ عطا کر دے گا، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جس کسی نے کیا، میں نے بتایا، فوری طور پر اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو جاب نہیں
مل رہی تھی تو ان کو جاب مل گئی۔ میرے کچھ بھائی بہنوں پر بے شمار قرضہ تھا اور قرض داروں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہوں، اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود بھی آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کا الگ ہی مرتبہ اور مقام ہے۔ درود ابراہیمی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے، اور درود ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت بھی سب درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب اور خیر و برکت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر مثال کے طور پر لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ آپ نے آج کا خاص وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا عمل کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ لوگ یہ پورا عمل کر لیں گے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ هو اللہ الرحیم کا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ هو اللہ الرحیم آپ پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اسی طرح هو اللہ الرحیم آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ تو ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ تو ناظرین، اللہ الصمد کا یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
درود پاک آپ کو آخر میں ایک مرتبہ فوراً پڑھ کے اب کیا کرنا ہے، آپ لوگ پہلے تو اپنے گریبان میں ایک مرتبہ پھونک مار لیں اور پھر فوراً آپ لوگ اپنی الماری پر، اگر دکان پہ عمل کر رہے ہیں تو دکان کے غلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجوری پر اور گھر کے چاروں کونوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، چاہیں تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں تو 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے یا سب کے اوپر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو ان سب پر دم کر لیجئے۔ اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مثال کے طور پر جمعے والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو جمعرات اور جمعے کو ملا کر بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اپنی امت کو دعا مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے، اور وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ناظرین، اس دعا کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہ بھاری عرش کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کہنے لگے، میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی برائی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت مرتبہ دعا کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دعا قبول ہوئی، اس پر وہ افسوس شروع کر دے اور دعا کرنا چھوڑ دے تو یہ دعا میں جلدی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔